الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ معزز سامعات، آج ہم جو قرآن مجید کی جو اس ذکر کے گوشے کے اندر قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی قرآن تفسیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور سورہ بقرہ کی آیت جو 87، اس آیت کے اندر 86 اور 87 آیت ہے، اس کی ہم تفسیر کریں گے آج۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں۔ فلا یخفف عنہم العذاب، تو اللہ پاک ان کے اوپر سے عذاب کو کبھی بھی ہلکا نہیں کریں گے، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ سامعات، اس آیت کا جو تعلق پچھلی آیت کے ساتھ چند طرح کا ہے۔ پہلا تعلق کہ پہلے یہود کے بعض عیوب اس کے اندر بیان کیے گئے تھے، اور کچھ اب ان کی خوبیاں، اب ایوب جو ان کے یہ ہیں کہ یہ قیدیوں کو چھڑانا ان کا ایوب تھا، جو یہ ایوب ایسے بیان کیے جا رہے ہیں جس سے وہم ہوتا ہے کہ شاید ان کو جو ان ایوب سے کہ شاید ان کو جزا بھی ملے گی اور کچھ عذاب اور کچھ انعام بھی ملے گا۔ تو اس آیت سے اس وہم کو اللہ پاک دور کر رہے ہیں، چونکہ وہ اپنی آخرت دنیا کے عوض بیچ چکے ہیں، اس لیے وہ صرف عذاب ہی پائیں گے۔ اللہ پاک اس کے اندر یہ جو بات پختہ کر کے فرما رہے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ صرف عذاب ہی پائیں گے۔ اور دوسرا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ، اس طرح کے پچھلی آیت میں شبہ ہوتا تھا کہ وہ یہودی مومن ہیں، اس لیے وہ قیدیوں کو چھڑاتے ہیں، ہاں کبھی دنیا میں پھنس کر گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ نہیں، وہ جو نیک کام کرتے ہیں وہ بھی دنیاوی غرض کے لیے، یعنی آخرت میں کوئی خوف نہیں ان کو آخرت کا۔ اللہ پاک ان کی بدعمالیوں کو اس کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ اب اگر عذاب میں گرفتار ہوں گے تو اب اس کی وجہ بھی بتائی جا رہی کہ انہوں نے تو آخرت کی جو نفع کے لیے، آخرت کے نفع کے لیے اپنے پاس کوئی چیز رکھی نہیں اپنے پاس کوئی چیز، تو یہ اس تاجر کی طرح ہے کہ جنہوں نے اپنی اصل رقم کو بھی ضائع کر دی، تو لہٰذا یہ ان کی سزا ہے، اللہ پاک فرما رہے۔ اور چوتھا تعلق، پہلے یہود کی حرکتوں کا ذکر تھا، اب ان کی نوعیت اور حیثیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کے بندے ہیں، جدھر دنیا ان کو لے جاتی ہے ادھر ہی لگ جاتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر اس آیت کا کہ یہ یہودی جن کا یہ کرتب ہے کہ ہر کام دنیا کے لیے کرتے، آخرت کا کبھی بھی دل کے اندر خیال نہیں لاتے، آخرت کے عوض دنیا قبول کر چکے ہیں، اور کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ روز عذاب ہوگا پھر ہم چھٹکارا پا لیں گے۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کس منہ سے کہتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے ان کی پچھلی جو آیات ہیں ان ساری آیات کا اللہ پاک نے رد فرمایا، اور اللہ پاک نے فرمایا بلکہ ان کا عذاب میں کسی قسم کی تخفیف نہ ہوگی کہ ان کا عذاب ہلکا نہیں ان کے اوپر کیا جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا نہ ان کی کسی طرح بھی مدد کی جائے گی، کسی طرح بھی ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اب اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار کے عذاب میں کبھی تخفیف نہیں ہوگی، یعنی کہ کبھی بھی ان کو ہلکا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ جو کفار کے جو عذاب کا جو ذکر ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ان کے عذاب کا اللہ پاک نے کہا کہ ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی، لیکن جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر آیا تو وہاں پر بخاری شریف کی جو حدیث ہے، بخاری شریف میں جلد 2 میں کتاب النکاح کی
روایت میں کہ ابو لہب کے عذاب میں اس لیے تخفیف ہو جاتی ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی تھی۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ کہ کافر کا کوئی عمل بھی قبول نہیں اللہ کے ہاں، لیکن جو حضور کی محبت میں اگر عمل کیا ہو تو اس کا آخرت میں بھی فائدہ ملتا ہے، آخرت کے اندر بھی فائدہ ملتا ہے اس کے اندر۔ تو ان آیت کریمہ کے اندر سے ہمیں یہ فائدہ ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ اصل ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جو ہے نا، یہ ہمارے ایمان کو مضبوط اور کامل رکھتی ہے۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پھر اس کے بعد ہم نے پے در پہ رسول بھیجے، وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، پھر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کھلی نشانیاں عطا کی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی روح القدس کے ساتھ، ہم نے ان کو قوت دی روح القدس کے ساتھ۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ، اور جب آئے تمہارے پاس رسول، بِمَا لَا تَهْوَىٰ، کوئی رسول آئے جو کوئی نئی خواہش کرتے ان کی، انفسکم مستکبرتم، اور تمہارے نفس جو نا وہ غرور کرتے ہیں، ثم فریقاً کذبتم، ایک فریق نے پھر جھٹلایا، وفریقاً تقتلون، اور یعنی کہ یہودیوں، ایک تم میں سے تمہاری خصلت یہ ہے کہ ایک فریق نے جھٹلایا ہے انبیاء علیہ السلام کو، اور دوسرے فریق نے انبیاء علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل ہی کر دیا۔ خلاصہ تفسیر اس کا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے کتاب عطا فرمائی۔ اب اس آیت کریمہ کا ربط بھی پچھلی آیات کے ساتھ ہے۔ پہلا تعلق اس آیت کریمہ میں کہ اس سے پہلے موجودہ بنی اسرائیلیوں کا ایمان سے مایوسی کی چند وجہ بیان کی گئی تھی۔ اب ان میں سے ایک بڑی وجہ بیان کی جا رہی کہ یہ لوگ اپنے نفس کی بہت نفس کی بڑی خواہش کرتے ہیں، اپنے نفس کی بات کو بہت مانتے ہیں، دنیا دار ہیں، کہ دنیا کے اندر اپنے نفس کو ڈالا ہوا ہے، اور پیغمبروں کو شہید کر دیا انہوں نے اسی دنیاوی نفس جو نا خواہشات کے اندر پڑھ کے۔ اور دوسرا تعلق ہے پچھلی آیت سے کہ یہود کا آپس میں قتل و غارت کرنا ایک دوسرے کا، اس کا ذکر تھا۔ اب انبیاء علیہ السلام کے قتل کرنے کا ذکر ہے کہ ان کی خصلت یہ ہے کہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، پھر جو انبیاء ان کے پاس اللہ کا حکم لے کے آتے ہیں یہ ان کو بھی قتل کر چھوڑتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر ان کی اس خصلت کو بیان کیا گیا ہے، اور آپس میں قتل و غارت بھی کرتے ہیں۔ اب آیت کی ہم شروعات اس طرح لیتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، اور پھر ان کے بعد اس کے ساتھ ہی پے در پہ رسول بھی بھیجے۔ اللہ رب العالمین نے پھر یہ سارے عہد و پیمان لیے تھے، اور بڑا عہد یہ لیا تھا کہ جب میرے رسول آ جائیں تو ان پر ایمان لانا، ان کی تعظیم کرنا اور ان کی توقیر کرنا، یہ جو نا عہد لیا گیا تھا ان سے۔ حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں ملی تو وہ اٹھائی نہیں جا سکتی تھی، یعنی کہ ان کی طاقت اتنی تھی ان تختیوں کی کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر اتنی اپنی جلالت اور اتنی طاقت ڈال دی تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ جو 7 تختیاں تھیں وہ 7 نہیں اٹھائی جا رہی تھی، ایک ایک کر کے اٹھانی چاہیے، تب بھی نہیں اٹھائی گئی۔ پھر رب کائنات نے فرمایا کہ ایسا کریں کہ ایک ایک آیت کو اٹھائیں۔ وہ ایک ایک آیت کو اٹھانے لگے تو وہ بھی نہ اٹھائی گئی۔ پھر رب کائنات نے فرمایا کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں آؤ تم اٹھاؤ، فرشتوں سے بھی نہیں اٹھائی گئی۔ پھر رب کائنات نے فرمایا کہ ایک حرف اٹھاؤ، فرشتوں نے پھر ایک ایک حرف اٹھایا تو ان سے نہیں اٹھایا گیا۔ پھر رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو جو پھر یہ تورات عطا کی، اور پھر تورات عطا کی تو رب کائنات نے اس کی طاقت کو پھر کم کیا، طاقت کو کم کر کے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور وہ تورات کی جو 7 تختیاں تھیں وہ 7 کی 7 بیک موسیٰ علیہ السلام اٹھا کے لے آئی۔ وہ کس وجہ سے کہ وہ اس کا جو طاقت تھی وہ کم کر کے رب کائنات نے تھی۔ اگر وہ پوری طاقت سے، یہ علم الہی تھا، اللہ پاک کا علم تھا، اللہ کی وحی تھی،
اور اللہ پاک نے اس کے اندر ایک اپنی طاقت رکھی ہوئی ہے، اگر پوری طاقت سے اٹھاتے تو کبھی بھی نہ اٹھا سکتے، لیکن اللہ کی شان تھی، اللہ پاک نے اس طاقت میں کمی کر کے پھر اٹھوایا۔ پھر فرمایا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، پھر پے در پہ اللہ پاک نے جو نا رسول بھیجے۔ کفینا سے کفا سے بنا ہے، جس کے معنی ہے پشت، یعنی کہ قدم کے نشان، قدم کے نشان، یعنی کہ پے در پہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے آئے، ان کے قدموں پر آئے۔ رسول یہ نا رسولوں کی جمع ہے، جس کے معنی ہے جو ہوئے کہ پیغمبر اور نبی، پیغمبر اور نبی جو نا رسول ہیں، یا تو محض یہ یہاں پر اعتباری فرق ہے، اعتباری فرق ہے، یعنی چونکہ وہ غیب کی خبریں دیتے تھے اس لیے وہ نبی ہیں، اس لیے وہ نبی ہیں، اور انہیں خود اللہ پاک رب العالمین نے تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، اس لیے وہ رسول بھی ہیں، کہ غیب کی خبریں بتانے کے لیے وہ نبی ہیں، اور پیغام لوگوں تک اللہ کا پہنچانے کے لیے وہ رسول ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول تھے، اور اللہ پاک نے پھر آپ کو تورات بھی عطا فرمائی، تورات بھی عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 4000 پیغمبر جو نا اللہ رب العالمین نے بھیجے، 4000 پیغمبر۔ کچھ کا تو اللہ رب العالمین نے ظاہری طور پر قرآن مجید کے اندر ذکر فرما دیا، جیسے حضرت یوشع علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، الیسع، شمول علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، شعیہ علیہ السلام، ارمیا علیہ السلام، یونس علیہ السلام، عزیر، حزقیل، زکریا، یحییٰ اور شمون علیہ السلام۔ یعنی کہ ان کا تو ذکر قرآن مجید میں آیا، اور کچھ انبیاء علیہ السلام، باقی انبیاء کا ذکر نہیں آیا، ان کا اللہ رب العالمین نے مطلق طور پہ چھوڑ دیا۔ ان کو اللہ پاک نے جو مقید کر دیا، یعنی کہ ان کا نام اللہ رب العالمین نے یہاں پر نام کے ساتھ ان کا ذکر فرما دیا۔ یہ سب حضرات تورات شریف کے احکامات کی تبلیغ کرتے رہے، یہ اور شریعت موسوی کی تبلیغ کرتے رہے، اور بنی اسرائیل سے احکام الہی ادا کرنے میں جو ان کے علماء سے اگر کوئی سستی ہوتی تو یہ انبیاء علیہ السلام ان تورات کے احکامات کو صحیح طرح ادا کرنے کی جو تبلیغ کرتے، ان کو حکم دیتے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو نا یہ اصلاح، یہ انبیاء علیہ السلام ان علماء کی، بنی اسرائیل کے علماء کی اصلاح فرماتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے حضور علیہ السلام کا جو سلسلہ نبوت اب تو وہ ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، اور اللہ پاک نے دین کی حفاظت پھر کس طرح کی؟ دین کی حفاظت اللہ پاک نے حضور علیہ السلام پر آ کے کس طرح کی؟ علماء ربانیین اور مجددین اور اولیاء اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائے، ان کے ذریعے اللہ رب العالمین نے دین مصطفیٰ کی حفاظت فرمائی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک کی ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت جو نا کے لیے اللہ پاک نے قیامت تک اللہ پاک اس امت کے تجدید کے لیے اللہ پاک جو نا دین میں ایک ایسا جو نا مجدد بھیجتے رہیں گے، جو 1 صدی تک وہ مجدد جو نا اس کا کام کریں گے، مجدد وہ جو نا اس کا کام کریں گے۔ اس کا یہ اللہ رب العالمین کے ابو داؤد شریف کی روایت ہے اس کے اندر۔ اور جو نا اللہ رب العالمین یعنی کہ دین کا کام اسی طرح علماء سے لیتے رہیں گے، علماء سے اللہ پاک اس کا کام لیتے رہیں گے، اور اللہ پاک نے امت مسلمہ میں سے ایک ہر صدی کے اندر ایک مجدد بھیجا جو دین کا کام کرتا رہے گا۔ یہ دین مصطفیٰ کی جو نا اللہ پاک نے اس کو قائم رکھنا تھا، اس قرآن کی اللہ نے حفاظت کرنی تھی، حضور علیہ السلام کے دین کی حفاظت کرنی تھی، تو یہ علماء کے ذریعے کروائی اللہ رب العالمین نے۔ پھر ارشاد فرمایا وَآتَيْنَا عیسیٰ ابْنَ مریم البینات، پھر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا فرمائی، کھلی نشانیاں اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائی۔ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پیغمبر جو نا وہ شریعت موسوی کے پیروکار تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے شریعت موسوی کے اکثر احکامات جو نا عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر منسوخ ہو گئے، اللہ رب العالمین نے منسوخ فرمائے، اس لیے آپ کا ذکر اللہ پاک نے مستقل طور پر علیحدہ کیا۔ آپ کا اسم شریف یہ جو نا عیسیٰ علیہ السلام کا یسوع ہے، جس کے معنی ہے مبارک، اسی لفظ سے عیسیٰ بنا، اور یہ لفظ عیسیٰ جو ہے یہ عبرانی ہے، ان دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، یعنی یسوع اور عیسیٰ ان دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔
मुबारक। आपने जब पैदा होते ही फरमाया, यानी पंगूड़े के अंदर ही आपने फरमाया वजअलनी मुबारकन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे बरकत वाला बनाया है। आपकी ज़ात से पहले भी बहुत सी बरक़ात ज़ाहिर हुई थी और क़यामत के करीब भी ना जो ना बरक़ात आपकी ज़ाहिर होंगी कि आप पहले नबी बन के आए, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन के क़यामत के करीब आएंगे। आपकी पैदाइश आपकी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको भी जो ना खर्क़ आदात अल्लाह ने मोजज़ा ज़ाहिर फरमाया कि आपको बगैर बाप के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाया। और आपकी निस्बत, क्योंकि आम इंसान की निस्बत बाकी अम्बिया अलैहिस्सलाम की निस्बत जो थी आदम अलैहिस्सलाम को निकाल के, कि आदम अलैहिस्सलाम को तो बगैर माँ बाप के पैदा किया था, इनको अल्लाह पाक ने बगैर बाप के पैदा किया। बाकी अम्बिया अलैहिस्सलाम की निस्बत बाप की तरफ रखी, लेकिन इनकी माँ की तरफ रखी अल्लाह पाक ने। इनकी वालदा हज़रत मरियम की तरफ, उनका जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया। और मरियम का लफ्ज़ी माना खादमा और आबेदा, आबेदा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी वालदा ने इन्हें जो ना जो बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए चुना था, उसके लिए दुआ मांगी थी। आपकी नानी ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा। तो अल्लाह पाक ने आपको बेटी अता की। कहा कि अल्लाह पाक अपने की फिर हिकमत है कि अल्लाह उन अपनी हिकमतों के ऊपर अमल करते रहते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बीबी मरियम के बेटे से को जो ना बेटा अता फरमाया, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब वो नानी ने जो कहा कि अल्लाह ये बेटी जो बेटे जैसी कैसी हो सकती है, अल्लाह पाक ने फरमाया मेरी हिकमतों को मैं ही जानता हूँ। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस हिकमत का क्या काम लिया कि बेटा अता फरमाया बीबी मरियम से, और वो भी अल्लाह पाक की निशानी बना कि बगैर बाप के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो अता फरमाया। तो अल्लाह पाक ने हज़रत मरियम के लिए फरमाया वस्तफ़ा की अला निसाइल आलमीन, कि आपको भी हमने चुन लिया जना जहान की औरतों के ऊपर। अल बय्यिनात, ये भी निशानी है, बय्यिनात की जमा है जिसके माने हैं रोशन मोजज़ा, यानी ईसा अलैहिस्सलाम भी बड़े मोजज़ात लेकर आए। तो आप बज़ाते खुद मोजज़ा हैं। फिर मुर्दों को जिंदा करना, मादरजात अंधों को जिंदा करना, कोड़ियों को जो ना तंदुरुस्त करना, परिंदा जो तो मिट्टी का बना के उसके अंदर फूंक मार देना। और फिर कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, यानी कि अल्लाह की इज़्ज़त से खड़े हो जाओ, अल्लाह की इज़्ज़त से भाग पड़ो, उड़ जाओ अल्लाह की इज़्ज़त से, वो उड़ पड़ता था। फिर गैब की खबरें देना और तौरात पाक खुद सीख लेना वगैरह, ये सब मोजज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अता फरमाए थे। और फिर ख़ास मोजज़ा कि अल्लाह पाक ने आपकी वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, कि उन्हें पाक रूह से अल्लाह पाक ने कुव्वत दी थी। कि अय्यदना, ये अय्यद से बना है, अय्यद से, जिसके मानी है कुव्वत और मजबूती, कुव्वत और मजबूती। जो तायीद जो ना जो ना इसकी करती है कि कभी करना रूहुल कुदुस के साथ, कभी करना रूहुल कुदुस के साथ, यानी सिफ्त मौसूफ है, सिफ्त यहाँ मौसूफ है जिसके मानी है कि पाक रूबरू, यानी कि रीह का मानी है कि वो रूह जो ना हवा कहलाती है, जो जानदार को मसामात के अंदर जो ना जानदार के मसामात के अंदर वो रूह फिरती है। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इससे मुराद हैं, क्योंकि आप खुद रूहानी हैं। आप में रूह बख्शने की तासीर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाई थी जिब्रील अमीन को। अब बाज़ इसके अंदर जो ना उलमा कहते हैं कि ये नफ़्क़ा जिब्रील थे, तो अल्लाह फिर तो ये जिब्रील के नफ़्क़े से बने। तो जिब्रील किसकी रूह थी? ये अल्लाह की रूह थी, अल्लाह की इज़्ज़त से आए थे। ये अल्लाह पाक की इज़्ज़त से आए थे। अल्लाह पाक का एक मुजज़ा था अल्लाह पाक की, इसके अंदर ये मुजज़ा ईसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाना था, तो ये उनके मुजज़ा बनकर आए। अब ये रूह बख्शने की इनके अंदर जो ना वो अल्लाह पाक ने ये जिब्रील अलैहिस्सलाम की को हुक्म दिया कि जाके फूंक मारे बीबी मरियम के सीने पर। उन्होंने फूंक मारी, तो इससे जो ना हज़रत बीबी मरियम, ये जो ना हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, ये अलैहिस्सलाम जो ना अलैहिस्सलाम, ये जो ना हामिला हो गई, हामिला हुई, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ईसा अलैहिस्सलाम अता फरमाए। अब देखिए कि जो ना जिब्रील अमीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी ताकत अता फरमाई, और ये भी कि नफ़्क़ा जिब्रील भी अल्लाह के हुक्म से ही था ना, अल्लाह के हुक्म से ही है। अल्लाह के हुक्म के बगैर तो जिब्रील नहीं आए थे।
تو یہ نفخہ جبریل جو ہے نا اللہ کے حکم سے، تو یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر آپ کی کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے، اور ان کا پیدائش بھی معجزہ اور ان کے باقی معاملات بھی معجزہ۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بما لا تہوی انفسکم، پھر تمہاری جانوں نے، نفسوں نے خواہش کی اس کے خلاف، ففریقا کذبتم، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے، ایک فریق نے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل ہی جھٹلا دیا، اور دوسرے فریق نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کر دیا۔ ان میں کتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا انہوں نے، جو نا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے قتل کیا یہودیوں نے، اور جو نا پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی انہوں نے مخالفت کی، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا جانا، یہ بھی ان کی اس کے اندر تھا۔ پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کے منصوبے بنانا، یہ بھی ان کی خصلت کے اندر تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے زہر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کے اندر معذلہ جو نا شہید کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ سارے عمل ان کے اندر پائے جا رہے تھے، اور وہ جو زہر دیا، اسی زہر کی تکلیف بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محسوس ہوتی رہی، اور وہ آپ فرماتے تھے کہ ہر سال وہ زہر کی تکلیف مجھے جو نا وہ تکلیف دیتی ہے، تو وہ تکلیف جو آپ کو آتی رہی۔ تو یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اب ان کی یہ خصلت بیان کی گئی کہ انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ناحق قتل کیا۔ اب یہ ساری خصلتیں بیان فرمائی۔ اب اس آیت سے ہمیں چند فائدے ملے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ مومن کی مخالفت، بلکہ اس کا قتل کر دینا بھی کفر نہیں، جب تک قاتل کا عقیدہ جو نا وہ خراب نہ ہو، کہ اس نے قتل کس وجہ سے کیا ہے، قتل کس وجہ سے کیا۔ اگر اس کا قتل صرف دشمنی کی بنا پر تھا، کسی کو تکلیف چاہنے کی بنا پہ تھا، تو تب تو جو نہ تکلیف دینے کے لیے، تب تو وہ قاتل ہوگا۔ اگر اس کا عقیدہ جو اس کے اندر کوئی دین کا معاملہ تھا، جہاد تھا یا کچھ، تو پھر اس کا عقیدہ جو نا اس کو دیکھا جائے گا۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ نے جب یزید نے امام علی مقام کو شہید کیا تو آپ نے اس جو نا اس کے قتل کو کفر کہا کہ آپ نے فرمایا کہ ان کا شہید کر دینا یہ کفر ہے۔ اور دوسرا فائدہ کہ محترم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء اور مشائخ یہ جو بڑے بدرجے والے ہیں، یہ کیونکہ نبیوں کا سلسلہ، جب انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو یہ سارا پیغام یہ جو نا علماء، مشائخ اور علماء ربانیین یہ دے رہے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ کہ بعض نبیوں کی اطاعت کرتے آئیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے پیغمبروں نے ان کی اطاعت کی۔ اور چوتھا فائدہ، تکبر اور غرور نبوت سے دور اور خدا کی رحمت سے دور رکھتا ہے۔ تکبر اور غرور یہ انسان کو اللہ کی رحمت سے دور رکھتا ہے۔ اور اسی طرح پھر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو نا ہماری زندگیوں کے اندر تکبر اور غرور نہ آئے۔ ہمیں اس بات کا، اس آیت سے یہ فائدہ ملا کہ ہماری زندگیوں میں غرور اور تکبر نہ آئے۔ اور پانچواں فائدہ، ہر مفید چیز سے تمام فائدے نہیں اٹھائے جا سکتے۔ جیسے سورج میں چمگادڑ اور بارش سے بہت سی جو نا سبزیاں فائدہ نہیں اٹھاتی، ایسے ہی نبوت سے بہت سارے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، ہر بندے فائدہ نہیں اٹھاتے نبوت سے۔ یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنے لوگ آپ کو دیکھتے تھے، لیکن شرف صحابیت نہیں پایا۔ دیکھتے سب کو، آپ کو کفار بھی تھے، کفار بھی دیکھتے تھے، اور دیکھتے صحابہ کرام تھے، لیکن شرف صحابیت کنہوں نے پایا؟ جنہوں نے محبت کی نگاہ سے دیکھا۔ اسی طرح ہر کوئی نبوت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، جو نبوت سے وہی فائدہ اٹھاتا ہے جو محبت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کے فیض و برکات نصیب فرما، اور اس پر اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ اس پر کاربند فرما، اور کل امت کو بھی، اور ہمیں اس کے فیض و برکات ہماری زندگیوں میں بھی عطا فرما، اور ہماری زندگیوں کی نحوستیں، سختیاں اس قرآن مجید کی برکات سے دور فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔